ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک آڈیو کا سوال پلے کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال ہے کہ آج کل جو درگاہوں پہ قوالیاں ہوتی ہیں اور خوب دھوم دھام سے قوالیاں منائی جاتی ہیں اور لوگ اس کو شریعت کا ایک حصہ مانتے ہیں کہ جیسے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مطلب کہتے ہیں جائز ہے سب کچھ کرنا، کہ حضور غوث پاک قوالی سنتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قوالی سنتے تھے، اور مطلب جو اب بتاتے ہیں کہ مطلب اولیاء اکرام بھی قوالیاں سنا کرتے تھے، تو ہم بھی یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک طرف سے طبلہ جو بجتا ہے وہ ہوتا ہے طبلہ، ایک سائڈ سے بجایا جاتا ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بجانا جائز ہے۔ جو لوگ مطلب ڈھول کے خلاف ہیں کہتے ہیں طبلہ بجا سکتے ہیں، تو اس طبلے کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ طبلہ بجانا جائز ہے یا یہ بھی حرام ہے؟ دیکھیے، قوالی کے حق ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ بات تو درست ہے کہ قوالی ہمارے بزرگان دین صوفیہ اعظام سے سننا ثابت ہے، مگر اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ قوالی جو اس وقت تھی اور جو موجودہ دور میں ہے کہ یہ دونوں ایک سی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا ہے، تو آپ اس پہ اختلاف نہیں کر سکتے کہ حضور نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ پھر میں اپنے گھر کا قرآن پاک جو ہارڈ کاپی میں آج کل پرنٹڈ ہوتا ہے وہ اٹھا کے کہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، تو آپ کہو گے کہ یہ والا قرآن پاک تو اس دور میں تھا ہی نہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام کا قرآن پاک پڑھنا حق تو ہے، مگر یہ قرآن پاک جو آپ نے دکھایا یہ نہیں پڑھا۔ ہاں، قرآن پڑھنا صحیح ہے، لیکن یہ اس دور کا قرآن ہے، یعنی کلام الہی جو اس وقت میں پرنٹڈ ہوتا ہے یہ نہیں پڑھا۔ تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ قوالی سنی اس میوزک پہ سنی ہے یا نہیں سنی ہے، کیونکہ قوالی کا سننا حق ہے، جس طرح میں نے قرآن پاک کی مثال دی۔ یا اس کو ایک چھوٹی مثال اور بھی سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے بڑے برفی کھایا کرتے تھے، تو آپ اس میں اختلاف نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے ہمارے بڑے بزرگ برفی کھایا کرتے ہوں گے۔ اگر وہی برفی گوبر کے اندر گر جائے تو گرنے کے بعد آپ اس کو اٹھا کے کہیں کہ ہمارے بڑے یہ برفی کھاتے، تو آپ ضرور کہو گے کہ اب یہ برفی کے اندر گوبر مکس ہے، جو ہمارے بڑے کھایا کرتے تھے وہ خالص برفی ہوا کرتی تھی، اب کیونکہ اس میں گوبر مکس ہے تو برفی اور گوبر ایک ساتھ کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اختلاف اس بات میں ہے کہ جو حالت حاضرہ کے اندر چل رہی ہے موجودہ دور میں قوالی، کہ وہی قوالی ولیوں سے چشتی سلسلے سے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چند احادیث کریمہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام کا بالکل واضح فرمان ہے کہ میں ڈھول باجے وغیرہ کے آلات یہ توڑنے آیا ہوں، مجھے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باجوں کو توڑنے کا۔ اسی طریقے سے تفسیرات احمدیہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے جھانجھر کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی عورتوں کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کی عورتیں جھانجھر پہنتی ہیں، یعنی پیروں میں وہ بجنے والے گھنگرو پہنتے ہیں۔ اسی کے تحت علماء نے فرمایا کہ اگر عورت پازیب وغیرہ بھی پہنے تو اس کے اندر وہ گول گھنگرو جو ہوتے ہیں بجنے والے جھانجھ، تو اس کو نکال دے تاکہ آواز نہ ہو، خالی پازیب پہنے کہ میوزک کی اس کے اندر جو جھنکار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، یعنی کھر پتوار جو سبزی پانی پیدا کرتا ہے، اسی طرح گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ ان حدیث پاک سے معلوم تو یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر میوزک یعنی موسیقی یا مزامیر، یہ میوزک جو آلات میوزک ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ولیوں کی طرف ان کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی بھی ولی حرام کام میں ملوث ہو کر کسی بھی طرح سے ولی نہیں بن سکتا۔ اب بات آتی ہے کہ چشتی سلسلے کے بزرگان دین قوالی سنا کرتے تھے، چشتی سلسلے کے اولیاء قوالی سنا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور بات حق بھی ہے کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قوالی سنتے تھے، لہٰذا قوالی جائز۔
تو اس کے لیے میں نے ایک مثال دی کہ حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، مگر یہ قرآن جو آج کے دور میں ہے اس کو نہیں پڑھتے تھے، وہ تو صرف کلام الہی یعنی آیت الہی پڑھا کرتے تھے، یہ والا قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے کشف القنا عن اصول السماع نام کا رسالہ خود محبوب الہی کے حکم پہ لکھا، جس کے اندر انہوں نے مسئلہ سماع کو بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ شوق و حال میں سماع میں مزامیر سنی، یعنی قوالی میوزک کے ساتھ سنی، اور ہمارے پیران طریقت کا سننا اس بہتان سے بری ہے، وہ تو صرف کلام الہی ہوا کرتا تھا۔ یعنی محبوب الہی کے خلیفہ اپنی کتاب کے اندر خود ان کے حکم سے بات فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے سلسلے کے جتنے بھی صوفیہ اکرام تھے، ان کا جو سننا تھا وہ اس تہمت سے، میوزک وغیرہ سے بری ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح میر حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے محبوب الہی کے جو ملفوظات کو جمع کیا ہے، فوائد الفواد نام سے مشہور کتاب ہے، اس کے اندر خود ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، کہ مزامیر جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ محبوب الہی تو تالی بجانے کو بھی لہو میں شمار کرتے تھے کہ اس کو بھی ناجائز اور پسندیدہ مانتے تھے۔ اسی طرح محمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کتاب سیر الاولیاء کے نام سے تصنیف فرماتے ہیں، اور اس کے اندر محبوب الہی کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ بعض خانقاہ کے اندر جو صوفیہ اکرام ہیں وہ لوگ میوزک کے اوپر یعنی مزامیر کے اوپر قوالی سن رہے ہیں اور اس کے اوپر رقص بھی کرتے ہیں، جھومتے بھی ہیں۔ جب یہ خبر ان تک آئی تو محبوب الہی نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں چلی کہ اس کے اندر میوزک وغیرہ ڈھول تھا یا نہیں تھا، ہم تو کلام الہی کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم لوگ رقص کرنے لگے، لہٰذا ہم کو ان کے یہاں جو آلات موسیقی تھے اس کے بجنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سنی، ان کا جواب سنا، تو جلال میں فرمایا کہ این جواب ہم چیزیں نیست، کہ یہ کوئی جواب نہیں ہوتا آپ کی طرف سے کہ آپ نے کہا کہ وہ ساری چیزیں مکس تھیں۔ تو ان کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تالی بجانے کو بھی ہم اور ہمارے بزرگ جو ہے ناجائز سمجھتے تھے، اور ڈھول وغیرہ بجانا یہ سب میوزک کو وہ حرام بتا رہے ہیں، اور جو لوگ میوزک و قوالی سن رہے تھے محبوب الہی ان کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، کوئی معقول جواب نہیں ہے آپ کی طرف سے کہ ہم کو اس چیز کا علم نہیں ہوا کہ وہاں ڈھولتے، ہم تو کلام الہی میں تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو صوفیہ چشتیہ سلسلے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یہ ساری باطل ہیں۔ کسی بھی ولی نے میوزک کے ساتھ قوالی کو نہیں سنا، بلکہ میوزک کا اسلام میں حرام ہونے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ خود کتنی معروف حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام ڈھول کو توڑنے کے لیے آئے اور اسی طریقے سے گانا دل میں نفاق کرتا ہے، اور یہ گانے باجے اگر یہ قوالی کے اندر جائز ہو جائیں گے، یعنی کلام الہی کے اندر اگر ان کو ملا کر جائز کر دیا جائے، پھر تو اس طرح نعت خوانی کے اندر بھی لوگ میوزک کرنا شروع کر دیں گے اور بہت سارے جائز کاموں کے اندر میوزک بجانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا اگر جائز میں ناجائز مکس ہو جاتا ہے تو وہ ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جس طرح برفی میں گوبر مکس ہونے سے وہ برفی کھانے کے قابل نہیں بچتی، ٹھیک اسی طرح اگر قوالی کے اندر میوزک وغیرہ شامل ہوگا تو وہ سننے کے قابل نہیں بچے گی۔ اور صوفیہ سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی قوالی تو اس تہمت سے بری ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، قاطع نجدیت، ولی نعمت، حامی سنت، ماہی بدعت، کنز الکرامت، جبل استقامت، اعلیٰ دیوبندیت و وہابیت، یعنی امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، بلکہ یوں کہیں امام احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برقاتی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ مزامیر بلا شبہ حرام ہے اور اس کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور چشتی سلسلے کے سادات کی طرف اس کی نسبت باطل محض ہے۔ یعنی یہ کہ میوزک وغیرہ یہ بالکل حرام ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ بزرگان دین چشتی سلسلے کے سنا کرتے تھے یہ ان کے اوپر ایک افتراء ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، اور یہ بات بالکل ہی بے اصل ہے۔ اسی طرح خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں
موجودہ دور کے صوفیوں کے بارے میں کہ اس زمانے میں جو صوفی ہیں جو مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، اچھلتے کودتے ناچتے گاتے ہیں، اس قسم کا ناچ گانا یہ ناجائز ہے، بلکہ اس محفل میں بیٹھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اور ہمارے مشائخوں سے یعنی ہمارے پیران طریقت سے اس قسم کا یہ گانا اس طرح ثابت نہیں ہے، یہ ان پہ ایک الزام ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ قوالی جو موجودہ دور میں میوزک کے ساتھ ہے یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل ناجائز ہے۔ اب بہت سارے لوگ آئیں گے کہ فلاں خانقاہ کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں مزار پہ ایسا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں ان کے جواب کے لیے کہ میں کسی مزارات اولیاء کا یا جو مزار کے وہاں گدی نشین ہے میں ان کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کام جو خلاف شرع ہوگا وہ جائز ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ساری دلیلیں بھی دے دو پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ غوث اعظم نے تو سنی ہے، غریب نواز نے تو سنی ہے۔ بالفرض اگر کوئی ایسا شخص ہو یہ کہے کہ غریب نواز نے سنی ہے تو ایک مرتبہ اس کا آدھار کارڈ چیک کرا جائے، کیا پتہ وہ شخص غریب نواز کے وقت کا ہی ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ غریب نواز نے ایسی ہی قوالی سنی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا دے یا ایسی دلائل دے دے کہ جس میں غریب نواز نے فرمایا ہو کہ ہم اسی قسم کی قوالی سنتے تھے، یا پھر وہ یہ بتا دے کہ میں نے خود دیکھا اس قسم کی قوالی سنتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب رہا یہ کچھ لوگ اس کے جو جوائز کے قائل ہیں وہ کس لیے، یہ بھی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر فرما دیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے یعنی زنا کو، شراب کو، اور مرد پر ریشم کو، اسی طرح باجوں کو۔ تو یہ فرمان عالی شان رحمت للعالمین کا پہلے ہی موجود ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو یعنی جو شریعت کے اندر ناجائز گناہ اور حرام کی ہوں گی اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص بحث کرتا ہے اس کے تعلق سے کہ یہ جائز ہے تو آپ یہی حدیث پاک سمجھ جانا کہ حضور نے اس کی خبر تو پہلے دے دی تھی، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کسی کو بھی دلائل دو گے اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اس سے ایک شخص کوئی جھوٹ بات بول دے گا کہ غریب نواز نے سنی، اس کی وہ جھوٹ بات غلط بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور آدمی اپنی نفس کی پیروی پہ آمادہ ہو جائے گا، اور آپ اس کو اپنے سچے ہونے کی کتنی بھی دلیلیں دیتے چلے جاؤ گے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، مگر یہ جن کا سوال تھا ان کو میں نے جواب دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، وہ گناہ سے ضرور بچتا ہے، مگر بحث سے اس میں کوئی فائدہ نکلے گا نہیں۔ حال وہی ہوگا کہ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک بیٹھا رہا۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار بنایا